اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القمر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 17 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 18 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے اوپر والی جو آیات تھی ان میں پہلے اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی، اس کے بعد پھر جو قیامت کے منکر ہیں ان منکرین میں سے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ قوم عاد کے قصے کو بیان فرما رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی بھی قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو جس طرح ان گزشتہ قوموں پر عذاب آیا اسی طریقے سے تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں آیا تو آخرت میں تو تم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا ہی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے اکفارکم خیر من اولئکم کہ تمہارے نافرمان ان سے کوئی بہتر ہوں کہ ان کے اوپر تو عذاب آئے اور تمہارے اوپر نہ آئے، نہیں، جو بھی نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کذبت جھٹلایا عاد قوم عاد نے، فکیف کان عذابی تو کیسا رہا عذابی میرا عذاب، ونذری اور میرا ڈرانا، فکیف کان عذابی تو کیسا رہا میرا عذاب، ونذری اور میرا ڈرانا، جو میں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ذریعہ سے ان کو ڈرایا وہ ڈرانا، اور اسی طریقے سے میرا عذاب کیسا رہا، کیا عذاب آیا ان کے اوپر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، انا ارسلنا علیہم بے شک ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن ہوا، سرسرن تیز و تند، ریحن سرسرن تیز و تند ہوا بھیجی ہم نے ان پر، فی یوم نحس مستمر دن، فی یوم نحس نحوست کے دن میں، مستمر جو مسلسل تھا، یعنی لمبا کھنچنے والا دن تھا۔ کتنا لمبا کھنچنے والا دن تھا؟ سورہ حاقہ میں بیان فرمایا ہے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام کہ 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک ان کے اوپر یہ عذاب مسلط رہا ہوا کا۔ بدھ کے دن ہوا چلنا شروع ہوئی تھی اور پھر اگلے بدھ کو جا کر بند ہو گئی، تو 8 دن ہو گئے اور بیچ میں 7 راتیں ہوئی۔ اتنا لمبا یہ دن تھا ان کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کے اوپر چلایا تھا۔ ان کے حق میں یہ نحوست کا دن تھا۔ ایمان والوں کے لیے تو اچھا تھا کیونکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے نجات عطا کی، لیکن ان کے حق کے اندر نحوست والا تھا۔ تو انا ارسلنا علیہم، یہ قوم عاد ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث بھی کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام لمبے عرصے تک ان کو اللہ کا دین پہنچاتے رہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تقریباً کوئی 400 سال کے قریب حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر قحط کو مسلط کیا، 3 سال تک قحط سالی رہی، بالکل بارشیں بند ہو گئیں، اور اس میں بھی یہ مورد الزام ٹھہراتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو، کہتے تھے کہ یہ آپ نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کی، یہ ناراض ہو گئے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ پھر 3 سال کے بعد جب انہوں نے حد کر دی پیغمبر کو ستانے میں، پریشان کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا نمودار کیا، کالے بادل آئے، یہ سمجھے کہ بارش آ رہی ہے،
ابھی بارش برسے گی، پھر زمین سے خوب نباتات اگے گی اور پھر ہم کھائیں گے، مزے کریں گے۔ اس لیے سارے لوگ گھروں سے باہر نکلے، ایک میدان میں آ کر ناچنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں، یہ ہوا ہے فیہ عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ بادل نہیں ہے۔ یہ کہتے ھذا عارض ممطرنا، کہ بس یہ بادل ہیں جو ابھی ہمارے اوپر برسیں گے، اس طریقے سے کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ لوگوں، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ہوا ہے جس میں اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ ہوا ان کے اوپر مسلط کی، اور پھر ہوا نے ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ وہ ہوا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی کو اللہ فرماتے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ریحا صرصرا، تیز و تند ہوا، فی یوم نحس مستمر، فی یوم نحس، نحوست کے دن میں، مستمر، کہ جو مسلسل آگے بڑھنے والا چلنے والا دن تھا، اس میں، یا مسلسل نحوست کے دن میں ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑتی تھی۔ جس طریقے سے درخت لگے ہوئے ہوں، تیز ہوا چلتی ہے، درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے وہ ہوا، اسی طریقے سے ان کے بڑے بڑے جسم و جثہ تھے، تو ہوا آتی اور ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی، جیسے زمین سے ان کو اکھاڑ دیا گیا ہو۔ اوپر لے جانے کے بعد پھر پٹک کے ان کو نیچے مار دیا جاتا، اور پھر ایسے پڑے ہوئے ہوتے تھے زمین کے اوپر، کأنہم اعجاز نخل منقعر، کأنہم، گویا کہ وہ، اعجاز نخل منقعر، منقعر کے معنی آتے ہیں اکھڑنے والی، گویا کہ یہ اکھڑنے والے کھجوروں کے تنے ہیں۔ اعجاز، تنے، اعجاز کے معنی ہے تنے، اور نخل، کھجور، منقعر، اکھڑی ہوئی، گویا کہ یہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، وہ کھجوریں جن کو اکھاڑ دیا گیا ہو جڑوں سے، اس طرح یہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، فَكَيْفَ كَانَ، تو کیسا رہا، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرِي، قرآن پڑھنے والے بتاؤ کہ میرا عذاب کیسا رہا اور میرا ڈرانا کیسا رہا، جو میں نے ان کو ڈرایا تھا اپنے عذاب سے پیغمبروں کی زبانی، وہ کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قصے اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تم ان کو پڑھو اور پڑھ کے ان سے عبرت حاصل کرو، ان نافرمانیوں سے بچو جن کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے، فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یا کوئی یاد کرنے والا، آئے اور آ کر قرآن کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کا پڑھنا آسان، اس کا سمجھنا آسان، اور اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، کذبت ثمود بالنذر، قوم عاد کے بعد قوم ثمود ایک بڑی طاقتور قوم تھی، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کذبت ثمود بالنذر، اور قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور بار بار سمجھایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے معبود نہیں اس کے سوا، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔ یہ کہنے لگے اے صالح، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، ہم دیکھتے تھے کہ تو بڑا عقل مند انسان ہے، ہم سمجھتے تھے تو اپنے باپ کا ساتھ دے گا، اس کا ہاتھ بٹائے گا، مرجون، آپ کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی ہم نے، لیکن آپ تو ہمارے آبا و اجداد کا جو دین تھا اس کی مخالفت کرنے لگے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہم کو روکتے ہو، منع کرتے ہو ان چیزوں کی عبادت کرنے سے کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان سے آپ ہمیں روکتے ہو، ہم آپ کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اور انکار کیوں کیا انہوں نے؟
اس لیے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی میں سے ایک انسان ہو اور اس کو پیغمبر بنا دیا جائے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہو. گویا پیغمبر کی بشریت جو ہے وہ ان کے نہ ماننے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ مانتے نہیں ہیں. فقالوا تو وہ کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعہ کیا بشرن ایک انسان منا جو ہم میں سے واحدن ہم ہی میں سے ایک ہے نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں. ابشرن کیا انسان منا واحدن جو ہم ہی میں سے ایک ہے نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے جیسے انسان کی پیروی کر لی اس کے پیچھے ہم چلنے لگ گئے انا اذا لفی ضلال وسعر بے شک ہم اذن تب تو لفی ضلال گمراہی میں پڑ جائیں گے وسعر اور سعور کے معنی ہے پاگل پنا اور پاگل پنے کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے. اگر ہم نے ایسا کیا ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے اور پاگل پنے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم ہی جیسے ایک انسان ہم ہی میں سے وہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے, ہم کیسے اس کی پیروی کریں. اگر پیغمبر بنا کر ہماری طرف کسی کو بھیجنا تھا تو وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا, کسی اور اعلیٰ مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہنے لگے اُلقی الذکر علیہ من بیننا اُلقی الذکر علیہ کیا اسی کے اوپر ذکر اتارا گیا ہے, یعنی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے من بیننا ہمارے بیچ میں سے. ہمارے بیچ میں تو بڑے بڑے لوگ تھے. اگر کسی انسان ہی کو معبود بنانا تھا تو پھر اس کو کسی انسان ہی کو پیغمبر بنانا تھا تو پھر ایسے انسان کو پیغمبر بنایا جاتا کہ جو بڑا مالدار ہوتا اس کو بنایا جاتا. یہ تو غریب گھر کا انسان ہے, اس کو کیسے پیغمبر بنا دیا گیا؟ اس لیے کہنے لگے تکبر کے طور پر اُلقی الذکر علیہ کیا اس پر نصیحت کو ڈالا گیا ہے, یعنی اس پر پیغام کو ڈالا گیا ہے من بیننا ہمارے بیچ میں سے ہمارے درمیان میں سے. بل ہوا کذاب بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے. نعوذ باللہ جھوٹے خود ہیں اور کہہ رہے ہیں کس کو؟ پیغمبر کو. بل ہوا کذاب بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے. عشیر اور بڑا شیخی باز ہے. خود تکبر کے اندر مبتلا تھے, خود شیخی بگار رہے تھے, لیکن پیغمبر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. خود جھوٹ بول رہے جھوٹے ہیں اور پیغمبر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. بل ہوا کذاب عشیر کہتے ہیں نہیں یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ بڑا جھوٹا ہے. نعوذ باللہ. عشیر اور یہ بڑا شیخی باز ہے, یہ تکبر کرنے والا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب العشیر اللہ فرما رہے ہیں سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے. غدن کل کو ان کو پتہ چل جائے گا. جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا تب پتہ چل جائے گا, یا پھر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا من الکذاب کون ہے بڑا جھوٹا, الاشر اور کون ہے بڑا شیخی باز, کون ہے بڑا شیخی باز جھوٹا. اس کا پتہ کل ان کو چل جائے گا. اس وقت یہ افسوس کریں گے, اس وقت جو ہے یہ تمنائیں کریں گے کہ ہمیں ایک موقع پھر دے دیا جائے, اب ہم مان کر آئیں گے. لیکن اس وقت کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا. یا عذاب کے آنے کے وقت میں یہ مہلت مانگیں گے لیکن ان کو مہلت نہیں ملے گی. ان مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر. جب صالح علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا تو کہنے لگے اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہے تو فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں پھر کوئی نشانی دکھائیے. صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا نشانی, کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ سامنے پہاڑ ہے, یہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ گھابن ہو, نکلتے ہی باہر بچہ جن دے, ایسی اونٹنی نکال دیں گے آپ تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم ایمان لے آئیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے فرمایا ان مرسل الناقۃ فتنۃ لہم, انا مرسل الناقہ کہ ہم ناقہ کو اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں, فتنتاً جو آزمائش ہوگی, لہم ان کے لیے, جو ان کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہوگی, امتحان کی چیز ہوگی وہ اونٹنی, کیونکہ ہم تو نکال دیں گے اپنی قدرت سے اس کو, یہ مانیں گے پھر بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد جب یہ اس کی بے حرمتی کریں گے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو انا مرسل الناقۃ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں الناقۃ اونٹنی کو, فتنتاً بطور آزمائش کے, لہم ان کے لیے, فرتقب تو آپ انتظار کیجئے, ہم ان کا, واصطبر اور آپ صبر کیجئے.
آپ کو ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ اور اس کے بعد وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، اونٹنی نکل کے آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، کہ لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی آ گئی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے عجیب طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا ہے، عجیب اس کی خلقت ہے، لہٰذا اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ بہت کھائے گی اور بہت پیے گی، تو فذروہا اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے گی، کھاتی رہے گی۔ اسی طریقے سے پانی کا بھی ایک دن اس کے لیے مقرر ہے کہ اس دن یہی اونٹنی آئے گی پانی پینے کے لیے، تمہارے جانور اس دن نہیں آئیں گے، دوسرے دن تمہارے جانور آئیں گے پانی پینے کے لیے، اونٹنی اس دن نہیں آئے گی، بس باری مقرر کر دی گئی ہے، اس باری میں اس کو چرنے دو اور پانی پینے دو۔ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها، اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اگر تم نے چھیڑ چھاڑ کی فیأخذکم عذاب علیم، تو پھر دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ونبئہم، اور آپ ان کو متنبع کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے روزانہ تمہارے جانور گھاٹ پر آتے تھے، ایک ان کا کنواں تھا جہاں سے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جانور آتے اور پانی پیتے، تو یہ روزانہ جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ اب یہ اونٹنی آ گئی ہے، اب کہا کہ روز تمہارے جانور پانی نہیں پئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پئیں گے۔ باری مقرر کر دی گئی ہے، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے بینہم، ان کے درمیان۔ کل شرب محتضر، کل شرب، ہر ایک اپنے پینے کی باری پر، محتضر، حاضر کیا جائے، ہر ایک کو پینے کی باری پر حاضر کیا جائے، یعنی اپنی اپنی باری پر آئیں، کوئی کسی دوسرے کی باری میں دخل اندازی نہ کرے۔ ایک وقت تک، تھوڑے ٹائم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی، یہ بھی برتن لے کے وہاں پہنچ جاتے اور اس کا دودھ نکالتے اور اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان میں 9 آدمی تھے، 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو 9 سردار تھے جن کا کام ہی صرف زمین میں فساد برپا کرنا تھا، وہ کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ وہ اکٹھے ہوئے، لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے یہ کیا ظلم ہوتا ہے ہمارے جانوروں پر، ایک دن یہ کھائیں اور ایک دن بھوکے رہیں، ایک دن یہ پانی پئیں اور ایک دن پیاسے رہیں، کیوں نہ اس اونٹنی کا کام تمام کر دیا جائے۔ ان کو شرارت سوجی، اور اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک شقی اور بدبخت انسان ان میں سے کھڑا ہوتا ہے جس کا نام قیدار بن سالف لکھا ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں فنادوا، تو انہوں نے آواز لگائی صاحبہم، اپنے ساتھی کو، یعنی اس بدبخت انسان کو انہوں نے پکارا اور اس کو کہا کہ بھئی وہ اونٹنی آ گئی ہے، چل اس کو قتل کر دے۔ فتعاطا، تو اس نے ہاتھ بڑھایا، فعاقرا، تو اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی، پیچھے سے حملہ کیا، اونٹنی کی پچھلی ٹانگوں کے اوپر اس نے تلوار سے وار کیا، جس سے اس کی وہ رگیں کٹ گئی، اس کا خون بہہ گیا اور اونٹنی مر جاتی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے لوگوں تم کو سمجھایا تھا کہ اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب 3 دنوں تک تم اپنے گھروں کے اندر فائدہ اٹھا لو، نفع اٹھا لو، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا، جو سچا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو گئے۔ پہلے دن ان کے چہرے پہلے دن جو ہے ان کے چہرے بالکل پیلے جیسے ہو گئے، پہلے دن سرخ ہو گئے، دوسرے دن بالکل پیلے سے ہو گئے، اور تیسرے دن کالے ہو گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ انا ارسلنا علیہم، اللہ فرماتے ہیں فکیف کان عذابی، تو کیسا رہا میرا عذاب، ونذری، اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کو ہم نے بھیجا ان کے اوپر، ایک آواز بھیجی، ایک چیخ، زمین میں زلزلہ برپا ہوا اور ایک چیخ کی آواز، ایک آواز فرشتے نے لگائی،
اس کی وجہ سے ان کے دل ان کے سینوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ ہو گئے کحشیم. حشیم ان کے معنی آتے ہیں چورا چورا، جیسے وہ ہوتا ہے نا وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بالکل جب وہ ٹوٹ جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو حشیم کہا جاتا ہے. اور المحتضر، المحتضر کے معنی ہے باڑ، جو کھیتی کے ارد گرد جو ہے کانٹوں کی باڑ لگاتے ہیں اس کو محتضر کہتے ہیں. فَقَانُوا، تو وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی باڑ کے چورے کی طرح، وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کے باڑ کی چورے کی طرح. جس طریقے سے وہ باڑ جب پرانی ہو جاتی ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کے جسموں کے ٹکڑے جو ہے وہ بکھرے پڑے ہوئے تھے، زمین کے اوپر یہ گرے ہوئے تھے، گرے پڑے تھے، اپنے گھروں کے اندر جاثمین منہ کے بل گرے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسموں کے پرخچے گویا اڑ گئے تھے، بالکل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. جس طریقے سے باڑ کا چورا بن جاتا ہے اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ باڑ لگانے والے کی باڑ کے چورے کی طرح ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.